اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سب سے پہلے آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں آئے، اور انشاءاللہ یہ جو وقت ہے یہ آپ کا مزید قیمتی بن جائے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے میرا ایک سوال ہے آپ دوستوں سے کہ آپ سب نے کسی کو براہ راست ذکی صاحب نے دعوت دی ہوگی، کسی کو اشتہار کے ذریعے یا کسی طریقے سے آپ کو انفارمیشن ملی کہ یہاں پرسنل برانڈنگ کا پروگرام ہو رہا ہے، آپ نے یہ سن کے یہاں آئے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ پرسنل برانڈنگ کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کے مائنڈ سیٹ میں برانڈ کیا ہے؟ دراصل پرسنل برانڈنگ، جب ہم پرسنل برانڈنگ کی بات کرتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ جی آپ اپنی پرسنل برانڈنگ کرو، جیسا کہ آپ سب نے کہا کہ جی اپنی سکلز کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اپنی صلاحیتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، تو یہ صرف اس کا ایک فائدہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ صرف ایک فائدہ۔ اس سے علاوہ اس کے ان گنت فائدے ہیں جو ہم یا سمجھتے نہیں یا سوچتے نہیں، یا ہماری بھی مجبوری ہوتی ہے کہ ہم جب آپ کو پرسنل برانڈنگ کی دعوت دیں تو یہ چیز بتائیں کہ جی آپ کو یہاں سے ارننگ حاصل ہوگی، آپ کو یہاں سے، کیونکہ ہمارا مسئلہ اس وقت معاشیات بن چکا ہے، ہمارا مسئلہ اس وقت جو ہے وہ پیسہ ہے، ٹھیک ہے، عمومی طور پہ۔ تو اس لیے جو نظر ہماری سیدھی جاتی ہے وہ پیسے پہ جاتی ہے۔ اگر یہ بات درمیان میں نہ کی جائے تو کوئی سنتا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اس کے جو اور فائدے ہیں وہ بہت سارے ہیں۔ اس کے علاوہ پرسنل برانڈنگ جو ہے وہ اپنی خود شناسی کا سفر ہے، بات کو سمجھے، یہ رب سے ملانے کا سفر ہے، انسان کو اپنی ذات کو پہچاننے کا سفر ہے۔ اور دوسری یہ آج کا جو لیکچر ہے یہ نہیں ہے کہ ایک موٹیویشن ملے گی، جیسے ایک موٹیویشن اسپیکر جو ہے وہ آپ کو موٹیویشن دیتے ہیں اور اس کے بعد بندے کا دل کرتا ہے کہ میں کاروبار کروں، بندے کا دل کرتا ہے میں سکل سیکھوں، اور بندے کا دل کرتا ہے کہ جی میں فلاں آج ہی میں کروں۔ وہ موٹیویشن ہوتی ہے 2 3 4 5 گھنٹے، اس کے بعد ختم، ٹھیک ہے۔ یہ موٹیویشن نہیں ہے، یہ مکمل ایک آپ کو روڈ میپ سمجھایا جائے گا کہ آپ کس طریقے سے چل کے اپنے آپ کو اس سفر کو طے کر سکتے ہیں۔ ایک مکمل روڈ میپ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بنا کے دوں گا۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ یہ ہے خود شناسی کا سفر، اپنی ذات کو پہچاننے کا سفر۔ پرسنل برانڈنگ کیا ہے؟ خود شناسی کا سفر، کہ اللہ رب العزت نے مجھے کس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا۔ پہلا سوال، یہ وہ سوال ہے جو میں نے خود سے کرنے ہیں، جو آپ نے اپنی ذات سے کرنے ہیں، کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس دنیا میں بھیجا تو کس مقصد کے لیے بھیجا، نمبر 1۔ نمبر 2، جو اللہ رب العزت نے مجھے صلاحیتیں دی ہیں وہ کون کون سی ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ مجھے اللہ رب العزت نے کروڑوں اربوں خربوں انسانوں میں سے ایک منفرد انسان بنا کے بھیجا ہے۔ ہر انسان دوسرے انسان سے منفرد ہے، اور یہ منفرد شناخت کا نام پرسنل برانڈنگ ہے، کہ آپ نے جب اپنی جو اللہ نے آپ کو منفرد شناخت دی تھی اس کو پہچان لیا، اس کو پہچاننے کے بعد اس کے اوپر عمل کیا، اور اپنی ایک الگ شناخت اس زمانے میں بنائی، اور اس دنیا میں اپنی شناخت بنائی۔ اور کون سی شناخت؟ جو شناخت اللہ نے آپ کو دے کر بھیجی ہے، جو صلاحیتیں اللہ رب العزت نے آپ کو بھیجی ہیں۔ اب اس کو میں مزید تھوڑا سا واضح کروں تاکہ آپ کو بات مزید سمجھ آ جائے، کہ مثلا ایک بندے کے پاس اللہ رب العزت نے ایک اچھا ٹیلنٹ دیا ہے بولنے کا۔ اب اس کو پہچاننا ہے کہ میرے اندر ایک بولنے کا فن ہے، اب میں بولنے کو لے کے میں نے اپنی ایک منزل طے کرنی ہے، کیونکہ میں نے اپنے اس صلاحیت کو پہچانے گا تو پھر بولنے کے ریلیٹڈ جو بھی کام ہوگا وہ کرے گا۔ نمبر 2، ایک بندے کے پاس اچھا لکھنے کا
ٹیلنٹ ہے، ایک بندے کے پاس اچھا کوئی انجینئر بننے کا اس کے اندر ٹیلنٹ ہے۔ اسی طرح آپ نے اپنی ذات کو پہچاننا ہے کہ میرے اندر اللہ رب العزت نے کون سی ایسی صلاحیت دے کے بھیجی ہے جس کے ذریعے میں لوگوں کو نفع بھی پہنچاؤں اور اپنی ذات کو بھی نفع پہنچاؤں، ٹھیک ہے، خود بھی اچھا بنوں اور دوسروں کو اچھا بننے کی دعوت، خود بھی کمانا اور دوسروں کو کمانے کے لیے، ٹھیک ہے، رستہ دینا۔ تو یہ ہے آپ کی اصل شناخت، اصل پہچان، جس کو اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اور ہمیں ایک کام دے کر بھیجا۔ روزی روٹی سے منع نہیں کیا، کام سے منع نہیں کیا، بلکہ کام کرنے کا حکم دیا، لیکن ایک راستہ دکھایا۔ جب آپ اپنی ذات سے یہ سوال کریں گے کہ اللہ رب العزت نے مجھے کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا، تو وہ مقصد واضح ہو جائے گا۔ ہم نے تو آج تک یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا، اور ہم نے تو آج تک یہ دیکھا ہی نہیں کہ میرے اندر کون کون سی صلاحیتیں ہیں، میں کیا کچھ کر سکتا ہوں، میں اشرف المخلوقات ہوں، مجھے اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا۔ اب یہاں تک بات اگر سمجھ آ گئی تو ہم اس سے آگے چلیں۔ اگلی بات ہے کہ برانڈنگ۔ جب ہم پرسنل برانڈنگ کی بات کرتے ہیں تو برانڈنگ کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ جتنی بھی اس دنیا میں پروڈکٹ آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ نے پروڈکٹ، بہت ساری پروڈکٹ آپ خریدتے ہوں گے، برانڈ، جی یہ فلاں برانڈ ہے، یہ فلاں برانڈ ہے، یہ فلاں برانڈ ہے۔ اب جب آپ برانڈ دیکھتے ہیں تو برانڈ کی پیکنگ کیسی ہوتی ہے؟ برانڈنگ بہت اچھی پیکنگ۔ اچھا، اس کے اندر جو چیز، پروڈکٹ کے اندر جو بھی پیکنگ ہوتی ہے، مطلب صابن لے لیں، شیمپو لے لیں، کوئی بھی چیز لے لیں، تو جب آپ اس کے اندر کی کوالٹی دیکھیں گے تو کیوں خریدی آپ نے؟ کیونکہ وہ برانڈ ہے، وہ برانڈ ہے، اس کے اوپر آپ کو اعتماد ہے۔ اعتماد کیوں بنا؟ کیونکہ اس کی شناخت اور واضح تھی، اس کی پروڈکٹ جو اس کا جو اثر ہے، جو اس کے اندر کوالٹی ہے، وہ آپ کو معلوم تھی کہ یار یہ بہت اچھی کوالٹی کی ہے، اس لیے آپ نے خریدی۔ آپ مال میں جاتے ہیں، آپ کو سامنے نظر آتا ہے یہ فلاں برانڈ ہے، اچھا سب سے پہلے جو چیز جو نظر آپ کی پڑتی ہے کس چیز کے اوپر پڑتی ہے؟ پیکنگ کے اوپر۔ یہ میں سمجھانے کے لیے بات کروں، پیکنگ۔ اب جب وہ آپ نے چیز خرید لی، گھر لے کے آئے، وہ کھولا اور دیکھا بہت اچھی کوالٹی بھی اچھی تھی، آپ کا دماغ میں وہ چیز فٹ ہوگی۔ اب اسی کو سمجھتے ہوئے دوسری بات پہ آ جائیں۔ اسی طرح انسان ہے، انسان کی ایک پیکنگ یہ ہے، ایک لباس ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنی جو مزاج کے مطابق، اپنے حالات کے مطابق، اپنی جو اللہ رب العزت نے آپ کو شکل و صورت دی ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو سنواریں، اپنی پیکنگ اچھی کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ سامنے والا آپ سے بات بعد میں کرتا ہے، پہلے آپ کا حلیہ دیکھتا ہے، ٹھیک، پہلی پیکنگ اچھی ہے، اس کے بعد دوسری چیز ہے کوالٹی۔ اگر آپ کے کردار میں، آپ کے اخلاق میں، آپ کے جو آپ جس متعلق آپ پہچانے جا رہے ہیں، جس متعلق آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں، جو چیز آپ کی کوالٹی ہے، اگر اس میں کوالٹی ہوگی تو آئندہ لوگ آپ کو ایک برانڈ کا لقب دیں گے کہ یار یہ بندہ اس شعبے میں برانڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح برانڈنگ کی ایک اور چیز شخصیات میں بھی برانڈنگ ہے، ٹھیک ہے۔ اب شخصیات کی برانڈ، جس طرح ہم پروڈکٹ کے اوپر محنت کرتے ہیں، ایک برانڈنگ کے اوپر، اس کی برانڈنگ کے اوپر کتنی محنت کی جاتی ہے، اربوں اور خربوں روپے لگائے جاتے ہیں، جو آپ اشتہار ٹی وی میں دیکھتے ہیں مختلف برانڈنگ کے، تو وہ اربوں خربوں روپے اشتہار چل رہے ہیں۔ بچپن سے ہم لیف بوائے شیمپو کا اشتہار ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، اب بھی چل رہا ہے۔ بچپن سے ہم جو اشتہار دیکھ رہے تھے وہ اب بھی چل رہے ہیں۔ کیا انہوں نے اپنی مارکیٹنگ بند کی؟ مزید تیز کر دی۔ اچھا، یہ ایک بے جان پروڈکٹ تھی، ایک دنیا کے لحاظ سے ایک پروڈکٹ تھی، اس پہ یار اتنی محنت، اور یہ جو پروڈکٹ آپ کے سامنے کھڑی ہے، یہ جو میرے سامنے بیٹھی ہے پروڈکٹ، جس کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا، جس کو ایک پیغام دے کے بھیجا، اب اس پروڈکٹ کے اوپر محنت ہی کوئی نہیں ہے۔ سوچنے کا یہ سوال ہے، سوچنا ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے اچھا انسان بنایا، اب انسان کی برانڈنگ تو سب سے پہلے ہونی چاہیے تھی۔ اب انسان کی اپنی ذاتی کوئی برانڈنگ ہی کوئی نہیں، پروڈکٹ کی برانڈنگ ہے، اس کی تشہیر ہے، اس کے سب کچھ ہے،
اب اگر یہاں تک بات سمجھ آئی تو آگے چلیں. اگلی بات ہے کہ جب آپ کسی بھی شخصیت کو دیکھتے ہیں ہر شعبے کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی برانڈ نظر آئے گا. کیوں؟ کہ انہوں نے اپنی ایک چیز کے اوپر محنت کی اور ایک خاص شناخت، خاص لباس کی وجہ سے وہ پہچانا جاتا ہے. مثلا اگر آپ مولانا طارق جمیل صاحب کی بات کریں، ایک خاص حلیہ ہے اس بندے کا، خاص شناخت ہے. حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں تو ایک الگ اس کا ایک برانڈ ہے. وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک الگ برانڈ ہے. ٹھیک ہے، ان کی دور سے نظر آ جاتا ہے جی پیلی پگڑی مکمل الباس، یہ مولوی فضل الرحمان صاحب ہے. ٹھیک ہے. اب علماء جتنے بھی مولوی حضرات ہیں، جتنے بھی یہ لوگ ہیں، سیاست کے جتنے بھی لوگ ہیں، اب ہر جماعت میں ان گنت لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن ہر بندہ ایک الگ سے برانڈ ہے. اگر آپ کے ذہن میں، میرے ذہن میں یہ ہے کہ اگر میں جس شعبے میں جانا چاہتا ہوں، میرے سے علاوہ پہلے بڑے مگرمچھ بیٹھے ہیں، یہ دماغ سے آج چیز نکال دیں کہ آپ سے بڑا مگرمچھ کوئی نہیں، آپ سے بڑا ٹیلنٹ والا انسان کوئی نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو صلاحیتیں آپ کو دی ہیں وہ پوری دنیا میں کسی کو نہیں دی. یہ بات سمجھنے والی ہے. جو آپ ہیں وہ دنیا میں صرف ایک ہی ہے. اسی لیے تو آپ کا فنگر پرنٹ نہیں ملتا کسی سے، انگوٹھا لگتا ہے کہ جی یہ فلاں بندہ ہے. اللہ تعالیٰ نے تو یہاں بھی فرق ڈال دیا. تو سمجھ آ گئی بات. میں اسی عنوان پہ زیادہ زور اس لیے لگا رہا ہوں کہ باقی چیزیں بھی میں آپ کو ساری ڈیٹیل سے بتاؤں گا، کیونکہ یہ بہت اہم مضمون ہے، بہت اہم چیزیں ہیں، یہ سمجھنے والی ہیں. یہ سوال ہیں جو آج ہم نے جا کے اپنے آزاد سے کرنے ہیں. تو اس کے بعد جب آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ برانڈنگ کیا ہے، کہ اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے کا نام ہے، اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے کا نام ہے. جو خدا داد صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں اس کے مطابق اپنی ایک الگ شناخت بنانا، اپنی ایک منفرد شناخت بنانا، یہ آپ کا کام ہے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ مجھے سمجھ آ گیا کہ برانڈنگ بھی اپنی کرنی چاہیے، برانڈنگ ایک اچھا کام ہے اور ہر انسان کو کرنی چاہیے، ہر شعبے کو کرنی چاہیے. ہر انسان چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہے اس کو اپنی برانڈنگ کے اوپر توجہ دینی چاہیے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی.